بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کی نوجوان نسل میں دو چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اسلام سے محبت رکھنے والا ایک طبقہ جہاد کی طرف گونگا اور بہرا ہو کے لپک رہا ہے، اور دوسرا طبقہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں، اور وہ مال ہم کافروں سے لوٹیں، وہ ہم ڈاکہ ڈالیں، وہ ہم کچھ بھی کریں، لیں اور لے کر غریبوں میں تقسیم کریں۔ یہ دو چیزیں انتہائی خطرناک ہیں جو مسلمانوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر پھیل رہی ہیں۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اسلام نام ہے لا الہ الا اللہ کا، اور اسلام نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فل اینڈ فائنل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بات، کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی پیر، کوئی بھی فقیر، کوئی بھی مسلم، کوئی بھی کافر، اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور حکم کے خلاف ہے، تو وہ ہمارے لیے راہ نجات کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ممبر محراب پہ بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی شراب خانے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ جو بات کر رہا ہے یہ بات اللہ کی ہے۔ اگر وہ بات اللہ کی ہے تو شرابی کر رہا ہے تو مان لیجئے، زانی کر رہا ہے تو مان لیجئے، اور کافر کر رہا ہے تو مان لیجئے۔ اور اگر وہ بات جو ممبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ بیٹھ کر ایک عالم دین، ایک مفتی، ایک پیر اپنی اس خانقاہ پہ بیٹھ کر، اپنی اس گدی پہ بیٹھ کر اگر وہ بات کر رہا ہے جو اللہ کی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے، تو اس کا انکار کر دیجیے۔ میرے کہنے کا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ اسلام کی بات نہیں کر رہے۔ اسلام کا پیغام پیروں فقیروں کے ذریعے سے ہی پھیل رہا ہے، علماء کے ذریعے سے ہی پھیل رہا ہے، مساجد کے ذریعے سے ہی پھیل رہا ہے۔ لیکن میری بات کو سمجھیے، اس کو جب آپ غور کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ سمجھیں گے تو آپ کو میری بات کی سمجھ آئے گی۔ ضد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جہاد کرنا اور اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا، یہ دو چیزیں۔ آئیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ آپ کو 1055 یہ حدیث ہے، 1055۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے صحابہ، میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں، یہ مفہوم ہے حدیث کا، کہ جو اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ اب زیادہ قیمتی چیزیں دنیا میں سونا اور چاندی ہے، کیونکہ ایک شخص اگر 1 تولہ سونا دیتا ہے اور دوسری طرف 1000 روپیہ دیتا ہے، تو یقیناً یہ 1 تولہ سونا دینے والا زیادہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ نبی ہیں اور رسول ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آخری نقطے دی اینڈ کی بات آپ نے فرمائی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبد الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ فرمایا کہ سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے سے زیادہ قیمتی عمل میں تم کو بتاتا ہوں، اور فرمایا کہ میں تم کو اس بات سے زیادہ قیمتی عمل بتاتا ہوں کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کافروں کے ساتھ جہاد کرو، تم اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کر دو اور وہ تم کو ذبح کر دے۔ جی ہاں، یہ ذبح کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تم کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیں، یعنی کہ جس طرح ہم جانوروں کی گردنیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کاٹتے ہیں، یا کسائی آپ دیکھتے ہیں دکانوں میں روزانہ جانور ذبح کرتے ہیں، ذبح کر دیں اگر وہ تم کو۔ میدان جہاد میں جاؤ، تم کافروں کو قتل کر دو، اور کافروں میں سے کوئی تمہیں ذبح کر دے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، تو اس سے زیادہ اہم عمل میں تم کو بتاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل ہے اللہ کا ذکر۔ جی ہاں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وتبارک اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نماز 5 ٹائم کی اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ذکر ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا اللہ کا ذکر ہے. یہ اللہ نے اس کو اپنا ذکر فرمایا ہے کہ تم میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود سلام بھیجو. یہ چونکہ میرا حکم ہے، اور میرا حکم جس نے مان لیا اس نے میری تابعداری کی، اور جس نے میری تابعداری کی اس نے میرا ذکر کیا. تو یہ ذکر ہے. اور ذکر کرنے والے لوگ ذاکرین، یہ جو اکثر ہمارے سکالر حضرات ہیں، جس طرح ساحل عظیم ایک نوجوان ہے اور آج کل سوشل میڈیا میں اس کی بڑی باتیں ہو رہی، بڑے جذبے والا ہے، لیکن وہ ذکر کی نعوذ باللہ مخالفت کرتا ہے کیونکہ اسے ذکر کی اہمیت کا علم نہیں ہے. دیکھیے ذکر کو سمجھیے. اللہ پاک نے جنتوں میں سے ایک جنت مخصوص کی ہے ذاکرین کے لیے. جہاں تک جہاد کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیت اللہ پاک سے، مکہ پاک سے مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. تو کیا آپ نے کوئی ایک سنگل میٹنگ آپ بتا سکتے ہیں جس میں انہوں نے مکہ پر حملہ کر دینے یا ابو جہل کی حکومت پر حملہ کر دینے کا کوئی پلان بنایا ہو؟ پہلا غزوہ جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ مکہ سے ایک لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو بدر کے مقام پہ جا کر ان کو روکیں گے، کیونکہ یہاں ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا شہر ہے مدینہ پاک. یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، عورتیں پریشان ہو جائیں گی، بچے اپنے گھر میں جنگ کو داخل کر دینا پھر پورے تمام افراد کے لیے انتہائی پریشانی اور اذیت کا سبب بنتا ہے، اور بچوں کے دماغوں سے پھر وہ ہولناک منظر محو نہیں ہو پاتے ہیں. تو بدر کے مقام تک صحابہ کو لے کے گئے اس لیے کہ مکہ سے قافلہ چل پڑا تھا حملہ کرنے کے لیے، مدینہ پر دفاع کے لیے چل پڑے تھے. یہ ہے سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دفاع کے لیے دفاع کیا آپ نے، جتنے غزوات ہیں آپ نے دفاع کیا ہے، باقاعدہ پلان بنا کر چڑھ نہیں دوڑے کافروں کی حکومتوں پر. تو یہ بات ہے کہ ذرا سوچیے سمجھیے، اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو یہ خواہ مخواہ گستاخ ہے کیا کہ بے گناہ لوگوں کو قتل مت کیجیے. اگر وہ حقیقی گستاخ، اوریجنل گستاخ ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو بھی اس کے قتل کا حکم وقت کا حاکم دے گا. پاکستان میں اس وقت جو حاکم ہے وہ دے گا، عمران خان، یا باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف دیں گے، یا چیف جسٹس صاحب دیں گے، جو بھی ہیں، یا بعد میں بھی جو حکمران آئیں گے وہ دیں گے. اگر گستاخ سعودی عرب میں ہے تو اس کا حکم ہمارے جناب محمد بن سلمان صاحب دیں گے، نہ کہ میں اور آپ دیں گے. اگر وہ امریکہ میں ہے تو امریکہ کا صدر جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اس کے قتل کا حکم دے گا. میں اور آپ تو اس چیز کے اتھرائز ہی نہیں ہے. بھائی ہمارے ہاتھ میں کیا حکومت ہے؟ جن کو اللہ نے حکومت میں بٹھایا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس کا سوال ان سے ہوگا، مجھ سے اور آپ سے نہیں ہوگا. مجھ سے اور آپ سے صرف اس بات کا سوال ہوگا کہ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم نے اس کے مطابق کتنا عمل کیا ہے، جتنا مال دیا ہے اس میں سے کتنا خرچ کیا ہے، جو جوانی دیا ہے اس کو اللہ کے لیے کتنا استعمال کیا ہے. تو سونا اور چاندی، پوری دنیا کی دولت خرچ کر دینا، جہاد میں جا کے ساری دنیا کے کافروں کو مار دینا، ساری دنیا کو فتح کر لینا، اپنی گردنیں کٹوا کے ذبح ہو جانا، اس سے زیادہ بہتر عمل ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر ضرور کرو کہ یہ سب اعمال سے زیادہ اہم ہے، اللہ کی نظر میں اہم ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں تمہیں بہتر کرنے والا سب سے بہتر عمل تو اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کے ذکر کی طرف آئیے، اللہ کا ذکر کیجیے اپنے گھروں کے اندر، اپنی مسجدوں کے اندر، اپنی زبانوں سے، اپنے دلوں سے. جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو کائنات تو اللہ کی مٹھی میں ہے، اللہ کی مبارک مٹھی میں کائنات ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرنا جہاد سے افضل، اللہ کا ذکر کرنا ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے سے افضل ہے. اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کے ذکر کی طرف آئیے. اور جو سکالر حضرات نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے ذاکرین کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، وہ جتنے بڑے بھی جذباتی ہوں، جتنی بڑی بھی دنیا کی مسلم برادری ان کے ساتھ ہو، اسلام کی نظر میں وہ دھتکاری ہوئے اور ریجیکٹ لوگ ہیں.
جو اللہ کے ذکر کی مخالفت کرے، جو یہ کہے کہ صرف تسبیحاں پڑھنے سے نعوذ باللہ کچھ نہیں ہوتا، وہ اسلام کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دھتکارا ہوا ہے۔ وہ چاہے ساحل ادیم صاحب انتہائی بہت اچھا نوجوان ہے، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، لیکن اگر وہ دلی طور پر رجوع نہیں کرتا اس بات کی طرف کہ اللہ کا ذکر اہم ہے اس کی تقاریر سے، اللہ کا ذکر اہم ہے جہاد سے، اللہ کا ذکر اہم ہے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں، کیونکہ یہ فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب تک وہ رجوع نہیں کرتا وہ ریجیکٹ ہے، اس کی کسی بات کی کوئی اہمیت، کسی بھی عالم، کسی بھی مفتی، کسی بھی پیر کی، کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں اس وقت تک جب تک وہ بات وہ نہ ہو جو اللہ کی، اور جب تک وہ بات وہ نہ ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسلام امن کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، اسلام نام سلامتی کا ہے، اسلام نام سلامتی کا ہے، اسلام نام سلامتی کا ہے۔ یہودی ہے، ہندو ہے، کافر ہے، سکھ ہے تو امتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس تک وہ بات نہیں پہنچی جو ہم تک پہنچی ہے، یا اس تک پہنچی ہے تو اس کو سمجھ نہیں پا رہا، اس کو سمجھانے کے لیے آپ کافر کہہ کر، تلوار لے کر، کلاچنکوف لے کر، اسے گولی مار کر، اس کے لیے قتل کا فتویٰ جاری کر کے اسے ہدایت کا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ اب مجھ تک اگر کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو آتے ساتھ کا میرے منہ پہ تھپڑ ماریں گے آپ؟ کیا آتے ساتھ آپ میرے سامنے پستول لے کے کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا آپ میرے خلاف قتل کا فتویٰ صادر کریں گے یا مجھے کافر کہیں گے اور پھر اس کے بعد کیا آپ کی کوئی بات میرے اوپر اثر کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھی اور سیکھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر، جس کے لیے یہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میں پھر بتا رہا ہوں، حدیث ابن ماجہ میں ہے، روایت کی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جہاد اس سے افضل جو مال خرچ کرو، چاہے لوٹ کے خرچ کرو، چاہے جیسے جو اللہ نے حلال دیا اس میں سے خرچ کرو، کافروں کو لوٹ کے یا ڈاکے مار کے اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو، حرام مال اللہ کے خرچ میں خرچ کرو کہ گٹر کے پانی سے وضو ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے باتوں سے آپ نکلیے، جو اللہ نے آپ کو حلال کر دیا اس میں سے خرچ کیجیے، جب آپ کے پاس نہیں ہے تو انتظار کیجیے، اللہ سے مانگیے، اللہ دے گا۔ اور جہاد سے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے افضل ہے اللہ کا ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وتبارک اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ماشاء اللہ وحدہ۔ جو تسبیحات بھی آپ کو آتی ہیں پڑھیے، لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، پڑھیے، نماز پڑھیے کہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کیجیے کہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب ہم اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں گے تو اللہ کے ہاتھ میں تقدیر ہے، اللہ خود یہ زمین پر اپنی حکومت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اذن جاری کر دے گا اور ساری دنیا خود بخود امن میں آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔